کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم نکولائے گوگول کی ایک بہت ہی گہری اور تخیلاتی کہانی نیوسکی پراسپیکٹ پر بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ گوگول کی آپ کہہ سکتے ہیں سب سے علامتی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، اور بہت خوبصورتی سے لکھی گئی ہے۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ کی زندگی کی جو چکا چوند ہے اور جو اس میں چھپا فریب ہے اسے سامنے لاتی ہے۔ بالکل، کہانی شروع ہی ہوتی ہے نیوسکی پراسپیکٹ کی منظر کشی سے۔ وہ مشہور سڑک، روشنی، دلکشی، لگتا ہے جیسے وہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن گوگول فوراً ہی بتا دیتا ہے کہ یہ سب ظاہری ہے۔ اس چمک دمک کے پیچھے اصل میں دھوکہ ہے، تکبر ہے، دل ٹوٹنے کی کہانیاں ہیں۔ جی، اور یہ سب دو کرداروں کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ ایک پسکاریوف جو ایک فنکار ہے اور خوابوں میں رہنے والا، اور دوسرا پیروگوف، وہ ایک فوجی آفیسر ہے، زیادہ عملی سوچ رکھنے والا۔ ہاں، اور دونوں کو سڑک پر الگ الگ خواتین نظر آتی ہیں اور وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مگر ان کی یہ جستجو انہیں بالکل مختلف انجام تک لے جاتی ہے۔ پسکاریوف تو اپنے تخیل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھیروگوف، اس کا تکبر اسے ذلت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان دو کرداروں کے ذریعے گوگول گویا شہر کی دوہری زندگی دکھا رہا ہے نا؟ دن میں خواب روشن، رات میں تاریک اور کھوکھلے۔ بالکل، یہ فریب، اخلاقیات اور جو سطحی خواہشات ہوتی ہیں نا، ان کے کھوکھلے پن پر ایک طرح کی شاعرانہ عکاسی ہے۔ اچھا، گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر سن لے۔ یہ مواد صرف تعلیمی اور تفریحی مقاصد کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہ گوگول کی کہانی کا لفظ بہ لفظ ترجمہ یا بیان نہیں، بلکہ اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش ہے۔ اور وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے تلفظ میں کہیں کہیں معمولی غلطیاں ہوں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اسی سڑک کی بات کرتے ہیں جس پر کہانی کا نام ہے، نیوسکی پراسپیکٹ۔ گوگل خود کہتا ہے نیوسکی پراسپیکٹ سے بہتر کچھ نہیں۔ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، گوگل اسے فوراً ایک ایسی جگہ کے طور پر پیش کرتا ہے جو ضرورت کی نہیں بلکہ نمائش کی جگہ ہے۔ نمائش مطلب دکھاوے کی؟ ہاں، ایک طرح سے یہ ایک تہوار کی جگہ ہے جہاں لوگ کام کرنے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو دیکھنے اور خود کو دکھانے آتے ہیں۔ یہ شہر کا آفاقی مواصلات کا مرکز ہے۔ سڑک خود ایک کردار بن جاتی ہے، ایک سٹیج۔ اچھا، اور اسٹیج پر مختلف کردار آتے جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا سپاہی کے بوٹ، خاتون کے جوتے۔ بالکل، یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں، اس ایک جگہ پر اکٹھے۔ اور یہ سٹیج بدلتا بھی رہتا ہے۔ گوگل نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، فینٹسمگوریا، نظر کا دھوکہ۔ جی، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ فینٹسمگوریا یعنی جیسے روشنی اور سائے کے کھیل سے تصویریں بدلتی ہیں نا، یہ لفظ فوراً بتا دیتا ہے کہ اس سڑک کا کردار غیر حقیقی ہے، فریب دینے والا ہے۔ تو یہ کیسے بدلتا ہے دن بھر میں؟ صبح سویرے دیکھیں تو روٹی کی خوشبو، بھکاری، مزدور، نیند میں ڈوبے کلرک۔ گوگل کہتا ہے کہ روسی عوام کی سخت زبان کی وجہ سے یہ وقت خواتین کے لیے مناسب نہیں، سڑک ابھی منزل نہیں، ذریعہ ہے۔ اچھا، پھر دوپہر 12 بجے کے قریب ٹیوٹر، گورنسیں، بچے، یہ تعلیمی وقت ہے۔ اور پھر دوپہر میں؟ ہاں، 2 سے 3 بجے کا وقت، یہ ہے متحرک دارالحکومت کا عروج، بہترین نمائش کا وقت، فیشنیبل لوگ، لمبے فراک کوٹ، رنگین ریڈنگ اوٹس، شاندار مونچھیں۔ مونچھیں بھی خاص طور پر؟ جی، گوگل خاص طور پر فورن آفس والوں کی مونچھوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر عمدہ ٹوپیاں، لباس، پتلی کمریں، ہوائی آستینیں، لوگ ایک دوسرے کے لباس کو دیکھتے ہیں، جوتوں کو، کوٹ کی تراش کو۔ تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں، کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اور باتیں بھی کیسی، کانسرٹ کی، موسم کی، سب سطحی۔ یہ معاشرے کے کھوکھلے پن کی طرف اشارہ ہے۔ اور شام ہوتے ہوتے 3 سے 4 بجے کلرک گھروں کو بھاگتے ہیں، سڑک خالی ہونے لگتی ہے۔ پھر شام کو غروب آفتاب کے وقت ماحول پراسرار ہو جاتا ہے۔ لیمپ جلتے ہیں۔ ہاں، وہ لیمپ والی بات۔ جی، لیمپ ہر چیز کو ایک عجیب پرکشش لیکن غیر حقیقی روشنی دیتے ہیں۔ اب نوجوان نظر آنے لگتے ہیں، سائے لمبے ہو جاتے ہیں، مقصد کا احساس ابھرتا ہے۔ گوگول کہتا ہے کہ معزز بوڑھے آدمی بھی دوبارہ نظر آتے ہیں، مگر اب وہ خواتین کی ٹوپیوں کے نیچے جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کردار بدل جاتے ہیں رات کو۔
جی، اور یہیں سے کہانی کے دو مرکزی کردار پسکاریوف اور پیروگوف اپنی تلاش شروع کرتے ہیں۔ یہ وقت، یہ روشنی، یہ سب فریب اور حقیقت کے ٹکراؤ کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے۔ تو پہلے پسکاریوف کی بات کرتے ہیں، وہ فنکار۔ ہاں، پیروگوف ایک سنہرے بالوں والی کو دیکھتا ہے اور پسکاریوف ایک سیاہ بالوں والی کو۔ گوگول اسے فوراً ایک بہترین پیروگینیو بیانکا کہتا ہے، یعنی ایک مقدس تصویر کی طرح۔ پسکاریوف کا کردار کیسا ہے؟ آپ نے کہا شرمیلا، حساس۔ جی، وہ پیٹرزبرگ کے فنکاروں کی خاص قسم ہے۔ گوگل کہتا ہے یہ غیر معمولی کروہ ہے، نرم مزاج، خاموشی سے فن سے محبت کرنے والے، اکثر غریب، مدھم رنگوں میں پینٹ کرنے والے۔ اٹلی کے فنکاروں سے مختلف؟ بالکل، ان کے برعکس پسکاریوف فوراً اس عورت کی ظاہری خوبصورتی کو اس کی اندرونی پاکیزگی سمجھ لیتا ہے، وہ آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ اور اس کا پیچھا کرنا بھی ہچکچاہٹ بھرا ہے۔ ہاں، وہ کانپ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، وہ خود حیران ہے کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خوبصورت عورت پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے۔ گوگل اس کے نقوش کی تعریف کرتا ہے، پیشانی، بال، ہونٹ، کہتا ہے کہ اس کی سخت، ناراض نظر بھی دلکش ہے۔ پسکاریوف شرمندہ ہو کر رک جاتا ہے، پھر احتیاط سے دوبارہ پیچھا کرتا ہے۔ اور یہ سڑک کے لیمپ، وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں؟ جی، گوگل کہتا ہے وہ جھوٹی مسکراہٹیں پیدا کرتے ہیں۔ پسکاریوف کے تو حواس ہی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فٹ پاتھ بھاگ رہا ہے، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، پل ٹوٹ رہا ہے، گھر الٹا ہو گیا ہے، سب ایک نظر کی وجہ سے۔ کرتی ہے۔ ہاں، وہ اسے ایک 4 منزلہ مکان تک لے جاتی ہے اور پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ پسکاریوف تو خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ کوئی رومانوی راز ہے، کوئی خاص وجہ ہے اس کے اعتماد کی۔ لیکن جب وہ اوپر جاتا ہے ہاں، تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے۔ بالکل۔ چوتھی منزل پر ایک عجیب سی بے بانک نظروں والی عورت ملتی ہے۔ پھر وہ ایک بے ترتیب سے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ دھول، مکڑی کے جالے، دوسرے کمرے سے بوٹ اور وردی کی جھلک، اونچی آوازیں، کہے۔ تو اسے احساس ہو جاتا ہے؟ ہاں، اسے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ایک کوٹھا ہے۔ گوگول اسے گھنونے پناہگاہیں کہتا ہے، جہاں قابل رحم بدکاری اپنا مسکن بناتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایسی جگہوں پر عورتیں اپنی نسوانیت کھو دیتی ہیں، مردانہ بے باکی اپنا لیتی ہیں۔ مگر وہ لڑکی، وہ اب بھی خوبصورت ہے؟ جی، یہی تو المیہ ہے۔ وہ صرف 17 سال کی ہے۔ گوگل کہتا ہے بدکاری نے ابھی اسے پوری طرح خراب نہیں کیا، چہرہ ابھی تازہ ہے، لیکن اس کی باتیں وہ احمقانہ اور گھٹیا ہیں۔ گوگل کا تبصرہ ہے کہ ذہانت پاکیزگی کے ساتھ انسان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اوہو، تو یہ تضاد پسکاریوف برداشت نہیں کر پاتا؟ بالکل نہیں۔ خوبصورتی اور بدکاری ایک ساتھ، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کے بھاگ جاتا ہے۔ گوگل کہتا ہے جنگلی بکری کی طرح۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر تباہ حال ہو جاتا ہے۔ ایسی خوبصورتی اور کہاں؟ وہ خود بھی اس پر ترس کھاتا ہے نا، کہتا ہے وہ انمول موتی ہو سکتی تھی۔ ہاں، ایک دیوی جسے کھائی میں پھینک دیا گیا۔ بدکاری سے متاثر خوبصورتی پر ترس۔ اس واقعے کے بعد پسکاریوف کا کیا بنتا ہے؟ وہ اس یاد سے نکل نہیں پاتا؟ نہیں، وہ اسی تصویر میں کھو جاتا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو مایوس کن خواب آتے ہیں۔ حقیقت اتنی بری ہے کہ وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ پھر وہ خوابوں میں پناہ لیتا ہے۔ ایک خواب کا ذکر ہے، کسی بال کا۔ جی، ایک نوکر اسے گاڑی میں اس عورت کے اصل گھر لے جاتا ہے۔ خواب میں یقیناً وہاں بڑا پرتعیش ماحول ہے، سنگ مرمر کے ستون، سونے سے لدا دربان، موسیقی، بڑا ہجوم۔ اور وہ خود کو وہاں بے جگہ محسوس کرتا ہے؟ ہاں، اس کا کوٹ پینٹ سے بھرا ہے۔ وہ اس عورت کو دوبارہ دیکھتا ہے، وہ بہت شاندار لگ رہی ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتی ہے، مختصر سی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس قابل نفرت طبقے سے نہیں، اور اسے ایک راز رکھنے کو کہتی ہے۔ لیکن راز کھلنے سے پہلے خواب ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، وہ اسے ڈھونڈتا ہے لیکن وہ جا چکی ہوتی ہے۔ وہ جاگ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف خواہش سے پیدا ہونے والا خواب تھا۔ تو اب اس کے لیے خواب ہی حقیقت بن جاتے ہیں۔ بالکل، خواب اس کی پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ جاگتے ہوئے سوتا تھا اور سوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس کی صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ ایک فارسی دکاندار سے افیون خریدتا ہے۔ افیون؟ خوابوں کو مزید رنگین کرنے کے لیے؟ جی، افیون کے خوابوں میں وہ عورت مزید پاکیزہ، مزید مثالی نظر آتی ہے۔ ایک خواب میں وہ ایک دیہاتی گھر میں ہے، اسے التجا کر رہی ہے کہ اسے حقیر نہ سمجھے۔ وہ پریشان ہو کر جاگتا ہے اور چلاتا ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ خواب اور حقیقت کے درمیان ایک ابدی تضاد۔
یہ تضاد اسے کھا جاتا ہے۔ ہاں، خواب زیادہ واضح ہوتے جاتے ہیں۔ ایک خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہے، اسے کام کرنے کی تحریک دے رہی ہے۔ اور اسی خواب کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتا ہے۔ جی، وہ سوچتا ہے شاید وہ واقعی حالات کا شکار ہو، شاید توبہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے بچانا چاہیے، اس سے شادی کرنی چاہیے۔ وہ خود سے کہتا ہے میرا عمل عظیم ہوگا، میں دنیا کو اس کا سب سے خوبصورت زیور واپس دلاؤں گا۔ یہ تو بہت آئیڈیلزم ہے۔ بالکل، نیک نیت مگر حقیقت سے بہت دور۔ وہ احتیاط سے کپڑے پہنتا ہے، اسی گھر واپس جاتا ہے۔ اور اس عورت سے ملتا ہے؟ ہاں، وہ اسے ملتی ہے، نیند میں ڈوبی ہوئی، پیلی مگر اب بھی خوبصورت۔ وہ پوچھتی ہے کہ وہ اس دن کیوں بھاگ گیا تھا، کہتی ہے شاید تم نشے میں تھے۔ تو پسکاریاف اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ اسے نصیحت کرتا ہے، اس کی حالت کی سنگینی بتاتا ہے، ایک سادہ زندگی کی پیشکش کرتا ہے، ہم کام کریں گے، میں اپنی پینٹنگز بناؤں گا، تم میرے پاس بیٹھنا۔ اور اس کا جواب؟ اس کا جواب انتہائی حقارت آمیز ہوتا ہے، کیا میں کوئی دھوبن یا درجن نہیں ہوں کہ کوئی کام کروں؟ اس کی دوست بھی تنزن کہتی ہے کہ ہاں شادی کر لو اس سے۔ خدایا، یہ تو پسکاریاف کے لیے آخری ضرب ہوگی۔ جی، یہ اس کے سارے رومانوی وہم کو توڑ دیتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، کچھ دن بے مقصد گھومتا ہے۔ ایک ہفتے بعد لوگ اس کا دروازہ توڑتے ہیں تو وہ اپنے کمرے میں مردہ پایا جاتا ہے۔ اس نے خودکشی کر لی؟ ہاں، گلا کٹا ہوا، پاس میں خونی اس طرح۔ گوگول کا خلاصہ بہت دردناک ہے۔ ایک پاگل جذبے کا شکار، صلاحیت ضائع ہو گئی۔ کوئی رویا نہیں سوائے ایک سپاہی کے جس نے زیادہ ووڈکا پی لی تھی۔ پیروگوف تک نہیں آیا۔ کتنا المناک انجام ہے ایک حساس روح کا۔ اب دوسرے کردار پر آتے ہیں، لیفٹیننٹ پیروگوف، پسکوریوف کے بالکل الٹ۔ وہ سنہرے بالوں والی کے پیچھے گیا تھا۔ یہ کیسا کردار ہے؟ پیروگوف، جیسا آپ نے کہا، بالکل مختلف ہے۔ عملی، خود اعتماد، تھوڑا مغرور۔ وہ متوسط طبقے کے افسروں کی نمائندگی کرتا ہے، جو بہت اونچے طبقے کی نہیں لیکن خود کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ گوگول ان کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ مخصوص سماجی تقریبات میں ملتے ہیں، ادب پر سطحی باتیں کرتے ہیں، بلغارین، پشکن کی تعریف، اورلوف کو مسترد، تھیٹر جاتے ہیں، اچھی شاعری پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کئی بعد میں استاد بنتے ہیں، تاجروں کی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں جہیز کے لیے۔ اور پیروگوف خود، اس کی کیا خاص بات ہے؟ وہ شاعری اچھی پڑھتا ہے، دھوئیں کے چھلے بناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اداکاراؤں کے بارے میں باتیں کرنا پسند کرتا ہے، اپنے نئے لیفٹیننٹ رینک سے بہت خوش ہے اور اسے استعمال بھی کرتا ہے۔ اختیار جتانے کے لیے؟ جی، جیسے ایک کاتب پر رعب ڈالتا ہے۔ اسے عمدہ چیزوں کا شوق ہے، وہ خود پر اعتماد ہے، اسے لگتا ہے کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا تعاقب بھی پر اعتماد ہوگا؟ بالکل، وہ کازان گیٹ سے میشانسکا یا اسٹریٹ تک اس سنہری بالوں والی کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ کاریگروں کا علاقہ ہے۔ وہ ایک بوسیدہ گھر میں داخل ہوتی ہے اور پیروگوف بغیر ہچکچائے اس کے پیچھے ورکشاپ میں گھس جاتا ہے۔ اور وہاں اسے کیا ملتا ہے؟ وہاں اسے ایک انتہائی عجیب اور مذاق خیز منظر ملتا ہے۔ دو جرمن کاریگر ہیں، شلر جو ٹن کا کام کرتا ہے اور ہافمین جو موچی ہے۔ یہ وہ مشہور مصنف ہافمین نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دونوں نشے میں دھتے ہیں اور ہافمین شلر کی ناک پکڑ کر اسے چاقو سے کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ناک کاٹنے کی؟ کیوں؟ کیونکہ شلر شکلب کے راکرا کی اس کی ناک پر نسوار کا خرچہ بہت آتا ہے، سال کا 20 روبل 40 کوپک، اور شلر چلا رہا ہے مجھے ناک نہیں چاہیے، میری ناک کاٹ دو۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو واقعی مضحکہ خیز ہے۔ بالکل، یہ پیروگوف کی رومانوی مہم جوئی کی ہوا نکال دیتا ہے۔ پیروگوف مداخلت کرتا ہے؟ ہاں، وہ نہیں روکتا ہے۔ شلر ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے باہر نکلو۔ پیروگوف اپنا رینک بتاتا ہے، میں افسر ہوں۔ تو شلر ڈر جاتا ہے؟ نہیں، شلر کہتا ہے افسر کیا ہے، میں ایک افسر کے ساتھ یہ کروں گا، پھف۔ پیروگوف پیچھے ہٹتا ہے، غصہ تو آتا ہے مگر سوچتا ہے چلو بعد میں آتا ہوں۔ عملیت پسندی۔ جی، وہ اگلی صبح واپس آتا ہے، سنہرے بالوں والی اب سنجیدہ ہے۔ پیروگوف چاپلوسی کرتا ہے، خوبصورت آنکھیں، اس کی ٹھوڑی کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو بلا لیتی ہے۔ شلر آ جاتا ہے؟ ہاں، شلر آتا ہے، ابھی بھی نشے میں ہے۔ پیروگوف بہانہ بناتا ہے کہ اسے سپرز بنوانے ہیں۔ شلر فوراً 15 روبل مانگتا ہے۔ پیروگوف فوراً مان جاتا ہے تاکہ جان پہچان بنے۔ اچھا، چالاکی؟ شلر تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ اتنی جلدی پیسے مانگ لیے، تو کہتا ہے 2 ہفتے لگیں گے۔ پیروگوف کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اتنے میں سنہرے بالوں والی دوبارہ آتی ہے۔ پیروگوف اس کا بازو پکڑ لیتا ہے۔
शिलर गुस्से में चीखता है, माइन फ्राउ गेन जी टू द किचन, मेरी बीवी बावर्ची खाने में जाओ। तो पेरोगोफ बाज नहीं आता? नहीं, वो स्पर्स का पूछता रहता है। शिलर जल्दी से बना देता है। पेरोगोफ उनकी इतनी तारीफ करता है, हमारे जनरल के पास भी ऐसे स्पर्स नहीं है। शिलर खुश हो जाता है। चापलूसी काम कर गई? हाँ, शिलर सोचता है रूसी अफसर ज़हीन आदमी है। फिर पेरोगोफ एक खंजर के म्यान का ऑर्डर देता है। शिलर पहले नाराज होता है, फिर तारीफ की वजह से मान जाता है और पेरोगोफ सुनहरे बालों वाली को बोसा दे देता है। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। शिलर का किरदार भी दिलचस्प बताया है गोगोल ने। हाँ, कामिल जर्मन, जिंदगी पूरी मंसूबाबंद, सुबह 7 बजे उठना, 2 बजे खाना, किफायत शुआर, मकसद 10 साल में 50,000 कमाना। बीवी को दिन में 2 बार बोसा देता है, सिवाय इतवार के, जब वो दोस्तों के साथ पीता है। पेरोगोफ की हरकतें इसे परेशान करती हैं। और पेरोगोफ अपने दोस्तों में शेखी भी बघाड़ता है। जी, वो इशारा देता है कि उसकी एक साजिश चल रही है। फिर आता है इतवार का दिन। हाँ, इतवार को शिलर बाहर होता है। पेरोगोफ खिड़की में सुनहरे बालों वाली को देखता है और अंदर चला जाता है। वो डरी हुई है। पेरोगोफ मजाक करता है, उसे रक्स की दावत देता है। वो मान जाती है। जर्मन खवातीन रक्स पसंद करती हैं, गोगोल कहता है। जी, पेरोगोफ उसे मौका समझता है अपनी महारत दिखाने का, उसे गले लगाने का। रक्स करते हुए वो उसे बोसा देने की कोशिश करता है। वो चीख पड़ती है। और इसी वक्त शिलर, हॉफमैन और एक और दोस्त कॉन्क्रीट्स नशे में धुत वापस आ जाते हैं। ओहो, अब क्या होगा? शिलर आग बगोला हो जाता है। बदमाश, तुमने मेरी बीवी को बोसा देने की हिम्मत कैसे की? मैं एक जर्मन हूं, रूसी सुअर नहीं। वो मदद के लिए पुकारता है, इसका बाजू और टांग पकड़ो, कॉन्टेंस मेरे साथ ही। तो वो तीनों मिलकर? हाँ, वो तीनों कारीगर पेरोगोफ को पकड़ते हैं और इसके साथ बेरहमी और बदतमीजी से पेश आते हैं, यानी उसकी पिटाई कर देते हैं। लेफ्टिनेंट पेरोगोफ की पिटाई, ये तो बहुत बड़ी तजलील है। बिल्कुल, उसके तकब्बर के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। वो गुस्से में घर भागता है। बदला लेने का सोचता होगा। हाँ, बड़े मंसूबे बनाता है। जनरल को रिपोर्ट करेगा, हेडक्वार्टर जाएगा, बादशाह तक बात पहुंचाएगा, शिलर को साइबेरिया भेजेगा, कोड़े लगवाएगा। लेकिन रास्ते में एक पेस्ट्री की दुकान पर रुकता है। कुछ पेस्ट्री खाता है, अखबार पढ़ता है। और गुस्सा ठंडा? जी, गुस्सा कम हो जाता है। सोचता है इतवार का दिन है, जनरल को क्या परेशान करना। बजाय इसके वो शाम को एक महफिल में जाता है। महफिल में? हाँ, वहाँ खूब लुत्फानंदोज होता है। अच्छा रक्स करता है और वो सारा वाकया वो उसे भूल जाता है या नज़रअंदाज कर देता है। ये तो कमाल है। पस्करियोव हकीकत के एक टकराव से तबाह हो गया और पेरोगोफ इतनी बड़ी जिल्लत को यूं झटक देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही गोगोल का कमाल है। वो दिखा रहा है कि पेरोगोफ की अमलियत पसंदी, उसकी सतही सोच उसे जज्बाती तबाही से बचा लेती है। जिल्लत हुई, लेकिन चूंकि उसके अंदर पस्करियोव जैसी गहराई या आइडियलिज्म नहीं, वो इसे एक मामूली बात समझकर आगे बढ़ जाता है। तो क्या गोगोल ये कह रहा है कि ऐसी दुनिया में पेरोगोफ का रवैया ज्यादा बेहतर है? शायद बेहतर नहीं, लेकिन ज्यादा कारामद जरूर है। कहानी के आखिर में गोगोल फिर किस्मत की अजीबोगरीबी पर बात करता है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हाँ, वो मिसालें देता है कि अमीर आदमी को घोड़ों की परवाह नहीं, घोड़ों का शौकीन पैदल चलता है। बिल्कुल, और फिर वो वापस निएव्स्की प्रॉस्पेक्ट के फरेब पर आता है। ओ, इस निएव्स्की प्रॉस्पेक्ट पर यकीन न करो, सब कुछ धोखा है। हाँ, अमीर आदमी सिर्फ उसका कोट है। लोग जो बहस कर रहे हैं वो फनी तामीर पर नहीं, कुओं पर है। जोशीले आदमी लफायट की नहीं, अपनी बीवी के किसी मामले की बात कर रहा है। खवातीन पर भरोसा न करो, दुकान की खिड़कियों पर भरोसा न करो। और खासकर रात के लैंपों से बचो। जी, शैतान उन्हें रोशन करता है, सिर्फ हर चीज को वैसा ना दिखाने के लिए जैसी वो हकीकत में है। ये इख्तिताम कहानी के मरकजी ख्याल फरेब और हकीकत के टकराव को बहुत मजबूती से दोबारा बयान करता है। वाकई नियोस्की प्रॉस्पेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में गोगोल के विजन को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। एक ऐसा शहर जो आंखों को तो भला लगता है मगर रूह को उलझा देता है। ये याद दिलाता है कि ज़ाहिरी चीज़ें अक्सर धोखा होती हैं और जो सतह पर खूबसूरत लगता है उसके नीचे गहरा दुख छुपा हो सकता है। बिल्कुल सही। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो कहानी नामा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
مزید ایسی ہی لازوال کہانیوں اور فکر انگیز ادب پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ہماری اگلی کہانی کا انتظار کیجیے گا۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ پسکاریوو نے ایک آئیڈیل، ایک مثالی صورت کی تلاش کی اور حقیقت کی بدصورتی نے اسے تباہ کر دیا۔ دوسری طرف پیروگوف نے سطحی خوشی ڈھونڈی اور ذلت کو نظر انداز کر دیا۔ تو کیا یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ ایسی فریب دینے والی دنیا میں رومانوی آئیڈیلزم سے زیادہ عملیت پسندی، چاہے وہ تھوڑی تلخ یا مزاحیہ ہی کیوں نہ ہو، زیادہ بہتر حکمت عملی ہے؟ یا پھر پسکاریوو کی جو المناک حساسیت ہے، بھلے وہ کتنی ہی تباہ کن کیوں نہ ہو، کیا وہ انسانی حالت کے بارے میں ایک ایسی گہری اگرچہ تکلیف دہ سچائی رکھتی ہے جسے پیروگوف جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔